میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں جو ایرانی انقلاب کے جو ایک فلسفی تھے، مثلا ہر انقلاب کا کوئی فلسفی ہوتا ہے، ڈاکٹر علی شریعتی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سماج کو چلانے کے لیے تین چیزیں، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک حکومت ریاست کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں: کتاب، ترازو اور آہن۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کتاب اور آہن کو اکٹھا کر دیں گے تو جو آہن ہے وہ کتاب کو توڑ پھوڑ دے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ تو پہلے نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے کتاب کو، دوسرے پہ رکھا ہے ترازو کو، تیسرے پہ رکھا ہے آہن کو۔ اب آپ جو 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں کا جو کیا آہن جو ہے وہ کتاب کو نقصان پہنچا رہا ہے، ترازو جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، یا ترازو کو بھی ٹیڑھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بڑا آپ نے ایک خوبصورت سوال کیا ہے بہت ساری تاریخی حوالوں سے۔ یہ پتہ ہے آپ کو کہ مطلب ہمیشہ کتاب جو بھی آئی ہے وہ ریولوشن لے کے آئی ہے، وہ انسانی لائفز میں چینجز لے کے آئی ہے۔ وہ آپ کے انٹلیکچوئل آپ کے انقلاب ہوں، آپ کے فزیکل ہوں، آپ کے ریڈیکلز ہوں، مطلب بہت سارے ایون خدا نے بھی دیکھیں کتابیں اتاری تھیں اپنے پیغمبروں پہ۔ اس سے آپ دیکھنا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ ہیز بین کہ پہلے آپ لوگوں کو انٹلیکچولی طور پر اپ گریڈ کریں، اکوپ کریں ود دا تھاٹس، ود دا خیالات، نئی نئی چیزیں بتائیں۔ اور خدا نے جو مطلب 4 بکس کا تو ہم ہیں، جو ہولی الہامی بکس ہیں کتابیں۔ جو خدا نے اتاری ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے اتاری کی ہیں۔ ایون ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا بھی دیکھیں قرآن پاک جو آخری ہماری کتاب ہے، تو اس کا بھی تو یہ ہمارے لیے اس میں کتنے سبق ہیں، ضابطہ حیات۔ ضابطۂ حجت، مینی تھنگز دیئر۔ سو کتاب کی امپورٹنس یہاں سے دیکھیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ کتاب نے ہمیشہ ڈومینیٹ کیا انسانی پہلے نمبر civilization پہ میں۔ رکھا ہے یہ ڈاکٹر۔ بالکل ٹھیک رکھا ہے انہوں نے، علی شریعتی صاحب نے، مسٹ کمپلیمنٹ ہم۔ نمبر ایک تو مذہبی طور پہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ریولوشنز آتے ہیں مذہبی طور پر دنیا کے، آپ بڑے بڑے برج جو ہیں اسی ذہنی کی انقلاب سے اتر۔ دوسری جو بڑی مثال ہے اس کی وہ پرنٹنگ پریس۔ جب یورپ میں پرنٹنگ پریس آیا، اس سے پہلے کتاب جو تھی وہ بڑی مخصوص، بڑے جیسے آج کل آپ کے پاس V8 ہوتی ہے نا، کسی کے پاس گاڑی ہر گھر میں نہیں ہو سکتی، ایسے کتاب کسی دور میں صرف ان گھروں میں اس کو V8 کا درجہ تھا کہ اس کو لکھنا پڑتا تھا، بڑی محنت، کیونکہ پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں۔ ایک کتاب آپ نے بنانی ہے تو یہ جس گھر میں کتاب ایک ہی ہے وہ ایک ہی، وہ بہت بڑا گھر امیر سمجھا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں کتاب ہے۔ سو اٹ ہیز اے ویری ہیوج امپیکٹ۔ جب پرنٹنگ پریس آیا، اس کے ہزاروں نسخے بن گئے، ہزاروں کروڑوں نسخے بننا شروع ہو گئے کہ پھر وہ کتاب جو تھی عام آدمی تک پہنچی، عام ریڈر تک پہنچی، جس کو رینیسانس پیریڈ کہا جاتا ہے، جو اٹلی سے شروع ہوئی، جس نے پورے یورپ کو امپیکٹ کیا، انگلینڈ، یورپ، فرانس، جرمنی، ایوری ویئر اٹ سٹارٹڈ۔ ہمارے جو ملک کی کتاب ہے کلاسٹر صاحب، وہ کہاں کھڑی میں ہے؟ اس پہ آ رہا ہوں سر۔ یہ پہلا انقلاب فرانس جو تھا، اس کو لنک کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ کہ جو آپ کا پرنٹنگ پریس نے لوگوں کو ذہن میں، روسو نے اپنے اس کنفیشن لکھے، بکس لکھے، فریڈم، لبرٹی، رائٹس کے، وہیں سے نعرے شروع ہوئے، انسان اویئر ہونا شروع ہو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمارے لوگ کیا ہیں، کنگز، کوئین وغیرہ، یا آپ کا کلرجی، چرچ وغیرہ جو رول کر رہے تھے۔ دیٹس ہاؤ دے اسٹارٹیڈ ریولٹنگ اگینسٹ وہ تھیں، وہ اسٹیبلش منارکیز تھیں، یا کنگز اور کوئینز یا چرچ تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہندوستان کیوں پیچھے رہ گیا، پاکستان جو ہے آج کا، ہم سمجھتے ہیں یورپ سے کیوں پیچھے۔ وہی فرق ہے کہ یہاں پہ جب ڈچ لے کر آئے تھے پرنٹنگ پریس، اس وقت مغل حکمران تھے، انہوں نے ان کو پرنٹنگ پریس نہیں لگانے دیا تھا، یہ کہہ کے ان کا ہیومنسٹ فیصلہ تھا کہ ہمارے کاتب بے روزگار ہو جائیں گے پورے ہندوستان میں۔ وہ اس کے بعد انگریز جب خود آیا تو انہوں نے آ کے لگائے پرنٹنگ پریس۔ یہ وہی فرق ہے 200-300 سال کا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا یورپ ذہنی طور پہ ترقی کر رہا تھا، انقلاب آ رہے تھے، جتنی کتاب دیر سے پہنچی ہے اتنا ہی ہم ان سے پیچھے ہیں، اتنے ہی پیچھے ہیں۔ سو وی مسٹ، ایک ہے نو کمنگ ٹو یور پوائنٹ سر، جو آپ بات کہہ رہے ہیں، کتاب کبھی بھی نہیں لوز کرے گی سر، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے آپ کے مائنڈ میں خیالات لاتی ہے، آئیڈیاز لاتی ہے۔ ایون آہن جو ہے، آہن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مطلب ہے آپ کا کوئی بھی چیز ہوگی، اٹس پروڈیوسڈ ان یور مائنڈ۔ جو لوگ بھی ویپنز بنا رہے ہیں، اسلحہ بنا رہے ہیں، جنگیں بنا رہے ہیں، کارخانے بنا رہے ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آپ کے فون، اینی تھنگ، کیمرے، وٹ ایور، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اٹس اے ہیومن برین۔ ہیومن برین از ٹریگرڈ بائی دا بک۔ اس نے اس کے ڈسکور کیا ہے، کتاب نے یہ چیزیں ڈسکور کی، ساری چیزیں کتاب ہے سر، باقی یہ اس کی پروڈکٹس ہیں، یہ لیکن دیکھنے میں بظاہر کمزور ہے، میں نہیں سمجھتا، اور جو کمزور ہے وہی اصل میں سب سے طاقتور ہے۔ میں نہیں سمجھتا۔ یس یو آر رائٹ، اٹس اے موسٹ پاورفل۔ جو کتاب نہیں پڑھے گا تو وہ اہن بھی کچھ نہیں کر سکتا کوئی، وہ مطلب ہے یہ انسانوں پہ کس نے رول کیا ہے؟ یہ اسی کتاب نے رول کیا، ذہن نے رول کیا ہے، آپ کے دماغ نے رول کیا ہے۔ جو ذہین قوم ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ابھی بھی جو ہم پہ رول کر رہے ہیں ہمیشہ وہ کتاب اور دماغ کے زور پر کر رہے وہی ہیں۔ ڈیفینیٹ۔ اچھا، کچھ تجاویز رہ گئی ہیں سر، کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا ایک محدود ہوتا ہے، آپ سے تو گفتگو کرتے وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایک دوہری شہریت کے حوالے سے بھی تھی، جب 27ویں آئینی ترمیم کا ایک پیکج گیا پیپلز پارٹی کی CC
نے وہاں ڈسکس کیا تو اس میں ایک دوہری شریعت NFC ایوارڈ بھی تھا. اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس کو رہنا چاہیے. رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بات کی کہ جو کم از کم جو فوج کے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, جو سول افسران ہیں بڑے عہدوں پر, اور ان کے پاس دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹیرین سے تو حلف بھی لیا جاتا ہے, حلف نامہ جمع کراتے ہیں کہ میری دوہری شہریت ہے یا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا امر مانے تھا؟ چلو NFC ایوارڈ پہ صوبائی شیئرز کم ہو جانا تھا, کچھ چیزیں کم ہو جانی تھی, اس کو تو ختم کرنے میں کیا امر مانے سے؟ میں آتا ہوں اس میں. پہلے یہ کہ NFC پہ تو بڑی ان کی وہ کہتے ہیں اوور آور ڈیڈ باڈیز, مطلب پیپلز پارٹی والے دوست کہتے ہیں اوور آور ڈیڈ باڈیز, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. واٹ اباؤٹ دا PFC, پروونشل فائنانس کمیشن, اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا, ذکر ہی کوئی نہیں کرتا کہ آپ جو جہاں NFC میں لے کے جاتے ہیں, صوبے لے کے جاتے ہیں, تو پھر آگے اپنے اضلاع کو جو آپ نے شیئر دینا ہوتا ہے, PFC جو بنے ہوئے ہیں پروونشل فائنانس کمیشن, وہ پیسہ جو آپ نے ڈسٹرکٹس کو دینا ہوتا ہے, اس پہ تو کبھی نہیں سنا ہم نے کہ وہ آپ کے ہیں اوور آور ڈیڈ باڈی اور ضرور ہر ضلع کو وہ پیسے تو روتے رہتے ہیں, کبھی ذکر ہی نہیں سنا. آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا ہوگا کبھی کوئی اجلاس ہوا ہے نہیں ہوا. سو پیسہ لے کے اگر آپ نے اپنے ہی وہ سارا کچھ اپنے پاس ہی رکھنا اور آگے اضلاع کو نہیں دینا, ان کو ترقی نہیں کرنی, یہاں پہ پیسے لے جانے, لہٰذا NFC پہ اس لیے زیادہ انہوں نے وہ لڑائی لڑتے ہیں کہ سارا پیسہ ہمارے پاس بھی آپ کا ہے, آگے آپ اضلاع کو بھی دے رہے ہیں اسی بنیاد پہ جو کہ عینی ضرورت ہے, اس کا کبھی ذکر نہیں سنا. ایک چیز دوسری, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ یہ کبھی ان چیزوں کے خلاف تھی, مطلب ایلیٹ کیپچر کے, ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ, شافیہ مائنڈ سیٹ. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ آفٹر رولنگ 17 years آف سندھ, وہ اتنی خود ہی ایلیٹسٹ بن چکے, وچ از اے ویری نیچرل. اسٹیکس پہ آپ کو ڈیولپ ہو جاتے ہیں, فائدے نقصانات دیکھنا شروع. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ خود کو تو اس دائرہ کار میں لے ہیں. زرداری صاحب کی ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہو سکتی, بلاول صاحب کی نہیں ہو سکتی, کسی کی نہیں ہو سکتی, نہ چیف منسٹر کی ہو سکتی ہے. تو بھائی یہ فوجی افسر کی اور بیوروکریٹ کی کیوں ہو سکتی ہے؟ پھر کل کو کہتے ہیں ہمارے اوپر فوجی بیوروکریٹس یا ہمارے اوپر یہ جو سویلین بیوروکریٹس رول کرتے ہیں. نو, دس از ٹائم ٹو برنگ دیم انٹو ڈسپلن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 ملکوں کا میں نے حلف اٹھایا, میں اس ملک کا بھی یہ وفادار ہوں, میں کسی یورپ کے ملک کا وفادار ہوں,